الحمد للہ رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل وعلا جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی پاک صاحب لولاک شب اسرا کے دولہ مدینے کے والی کونین کے داتا بے قصوں کے ماوا و ملجا حسنین کے نانا زہرا کے بابا علی کے مولا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں آپ کے دربار گہربار میں کروڑ صد کروڑ ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ خالق کائنات اس بزم اس تقریب کے سجانے والوں کا سجانا اور اس میں آنے والوں کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آنے والوں کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرمائے، اور جنہوں نے بزم کو سجایا جس مقصد کے لیے سجایا میرے برادر محترم نے مرزا محمود بیگ مرحوم رحمہم اللہ تعالی ان کے اصال ثواب کے لیے آج کی یہ بزم یہ تقریب سجائی گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بعد میں بھی کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بھائی، جن کی اولاد، جن کے خاندان والے ان کے لیے بعد میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے اس کی بخشش فرما دے،
یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کریم مرزا محمود بیگ صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ہم سب کی بھی، ہم سب کے والدین کی بھی بے حساب بخشش فرما دے۔ مرکز الاولیاء، مدینہ الاولیاء، ولیوں کی سرزمین ملتان شریف میں آج پہلی بار بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے اور پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جو بات سمجھ نہ آئے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے والے سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ پوچھنے والا بندہ جس کو بات سمجھ نہ آئے، مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ اگر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پوچھے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب آئے ہیں تو صرف ذوق ہی تازہ کر کے چلے جائیں، عقیدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو سمجھ میں نہ آئے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے پوچھ لے، تو اگر مزید اس کے بارے میں مجھے علم ہوگا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، عرض کروں گا، نہ ہوا تو انشاءاللہ مزید علماء کرام تو موجود ہیں، میں تو طالب علم ہوں، علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے والا، تو انشاءاللہ پھر ادھر رجوع کر لیں گے۔ تو توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، مسائل تبھی سمجھ میں آئیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامۃ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان، زینوا مجالسکم، تم اپنی محفلوں کو زینو، خوبصورت بناؤ، زینت بخشو، آراستہ کرو۔ کیسے؟ فرمایا زینو، تم خوبصورت بناؤ، مجالسکم، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو بنائیں کیسے؟ کیا کوئی برقی کمکمے لگائیں گے، جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں تبھی خوبصورت ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالصلاۃ علی، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو خوبصورت بنا لو۔ حضور کا فرمان ہے زینوا مجالسکم، تم خوبصورت بناؤ اپنی محفلوں کو، بالصلاۃ علی، مجھ پر درود پاک پڑھ کر۔ پتہ یہ چلا کہ جس محفل میں حضور پہ درود پڑھا جاتا ہے اللہ اس محفل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر جس محفل میں حضور پہ درود پڑھا جائے تو محفل خوبصورت ہے، تو جو بندہ پڑھتا ہے کیا وہ خوبصورت نہیں ہوگا؟ محفل خوبصورت تو جو بندہ پڑھنے والا ہے درود پاک کیا وہ خوبصورت نہیں ہوگا؟ درود والوں کے چہرے پہ نور ہمیں نہیں آ جاتا؟ جو درود پڑھتا ہے، جس محفل میں پڑھتا ہے، خالق کائنات اس محفل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب درود پڑھنے سے محفل خوبصورت ہوتی ہے تو درود پڑھنے والا جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بناؤ، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامۃ، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے وہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا، تو جب درود نور بن سکتا ہے تو جس آقا پہ پڑھا جا رہا ہے وہ نور والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن کیا بن جائے گا؟
نور لکم یوم القیامہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ درود پاک درود پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا. قیامت کے دن درود نور بن سکتا ہے تو درود والے آقا نور کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ بلکہ اعلی حضرت تو فرما گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو پتہ یہ چلا کہ جو درود پاک پڑھے اللہ اس محفل کو، اس جگہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور وہی درود قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے نور بھی بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، فرمایا من صلی علی مرۃ واحدہ، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا من صلی علیہ عشرن، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا. صلی اللہ علیہ مئتن، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. اب اس کے لیے اجر کیا ہے، انعام کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذرا سنتے جائیے. میرے کریم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے لیے 10 رحمتیں ہیں، جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اس کے لیے 100 رحمتیں ہیں. من صلی علیہ مئتن، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اب اس کے لیے اجر کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کتب اللہ بین عینیہ، رب ذوالجلال اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. ارے لکھتا کیا ہے؟ ارے خالق کائنات لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی نجات پا گیا ہے. پتہ یہ چلا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو 100 بار کریم آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے رب ذوالجلال ایسے بندے کو جہنم سے آزادی کی سند عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس کی پیشانی پہ درج فرما دیتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے. ایک بار درود پڑھے تو 10 رحمتیں، 10 بار پڑھے تو 100 رحمتیں، 100 بار درود پاک پڑھے جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی کی سند، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خالق کائنات پڑھنے والے کی پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. فرمایا نفاق سے بھی بری، جہنم سے بھی نجات پا گیا. لیکن ہم پڑھتے کتنے ہیں؟ ساتھ میں یہ بھی تو دیکھنا تھوڑا تھوڑا اپنی اصلاح بھی کرنی ہے نا، خالی ذوق کو نہیں تازہ کرنا، اصلاح بھی کرنی ہے. انعام تو بہت بڑا ہے. میں نے حدیث مبارکہ سنائی، آپ نے سنی، بڑا مزہ آیا، ذوق تازہ ہوا. لیکن میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، پڑھتے کتنا ہے؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ حکم قرآنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سلو. ارباب علم جلوہ فرما ہے سلو یہ فعل امر ہے. سلو فرمایا ایمان والو، آرڈر، حکم، تم درود پاک پڑھو علیہ، اس نبی کی ذات پہ، ہی ضمیر مرجع ہے نبی کی ذات کی طرف. لیکن ہمارے لیے آرڈر ہے، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ اور حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اے ایمان والو سلو، تم درود پاک پڑھو علیہ، اس نبی کی ذات پہ، وسلیمو، اور تم سلام بھی پڑھو. آگے فرمایا تسلیما. ارباب علم جانتے ہیں سلو یہ بھی فعل امر ہے، سلیمو یہ بھی فعل امر ہے، لیکن سلیمو کے بعد ارشاد فرمایا تسلیما. ارباب علم جانتے ہیں کہ جب فعل امر کے بعد مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے یہ تاکید اور کثرت کا معنی دیتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سلو علیہ، اس نبی کی ذات پہ تم درود پڑھو، وسلیمو تسلیما، سلام لازمی اور زیادہ زیادہ پڑھا کرو. عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ بنتا یہ ہے، کثرت بھی ہے، تاکید بھی ہے. یہ نہیں کہ جب دل میں آیا درود پاک پڑھ لیا، جب دل میں آیا سلام پڑھ لیا. فرمایا ایسا نہیں، نبی کی بارگاہ میں تمہیں
کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھنے ہیں، سلام بھی پڑھنے ہیں۔ اور یہ پڑھ کے دکھائے کس نے؟ جسے امیر اہل سنت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یاد فرمایا ہے۔ بریلی کے تائیدار نے پڑھ کے سنائے۔ آپ نے فرما دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، فرمایا لاکھوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے۔ حکم قرآن کا تقاضا یہ ہے سلیمو تسلیما کہ نبی کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے زیادہ اور لازمی پیش کرنے ہیں۔ تو پھر بریلی کے تائیدار نے پڑھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لاکھوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے، کیونکہ حکم ہے خالق کائنات تھا کہ نبی کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بھی پیش کرو، سلام لازمی اور زیادہ پڑھو۔ اس لیے بریلی کے تائیدار نے پڑھ دیے۔ اور جو محبت سے بریلی کے تائیدار نے یہ بھی بتا دیا کہ جو محبت سے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام ہے کہ بریلی کے تائیدار نے بتا دیا اگر کوئی محبت و شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، خدا کی قسم مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے کہ کون پڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اور کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم میں سے مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے، پھر قید لگا دی حدیث مبارکہ میں۔ وہ قید کن الفاظ کے ساتھ ہے؟ فرمایا اہلی محبتی، اہلی محبتی، فرمایا کہ جو محبت والے ہیں جب وہ درود پڑھتے ہیں، فرمایا کہ میں سنتا ہوں، اعرفہم، ان کو جانتا بھی ہوں، ان کو جانتا بھی ہوں، صرف انہی کو ہی نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وآباءہم، ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب کوئی محبت سے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا مجمع ہے، کریم آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ہم درود پڑھیں، سلام بھیجے، آپ سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن فینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صحابی سے بڑا مومن کون ہوگا بھائی؟ صحابی نے مومنانہ فراست سے دیکھا ہوگا کہ 1400 سال کے بعد کچھ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے نبی سنتے نہیں ہیں۔ صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو تو پھر میں سنتا ہوں، سلام پڑھو تو میں سنتا ہوں، سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، یا رسول اللہ ابھی سنتے ہیں وَبَعْدَ وَفَاتِكَ، یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال ظاہری کے بعد پھر کیا ماجرا ہوگا، پھر بھی سنیں گے؟ اب اللہ کے نبی نے جو جواب ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ اور مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ، یہ دونوں متن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کی اس بات کو سنا نا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یصلون فی قبورہم، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے، پس اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی حیات ہے، یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یصلون فی قبورہم، اور نبی تو اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ارے بریلی کے تائیدار نے یہ جو عقیدہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے یہ اپنے آپ سے نہیں دیا، ارے یہ عقیدہ دیا تو قرآن سے دیا ہے، یہ عقیدہ دیا تو حدیث سے دیا ہے۔
یا غوث یار، یہ عقیدہ جو ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ بریلی کے تاجدار نے کوئی اپنے پاس سے نہیں دیا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یصلون فی قبورہم، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ ارے جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا عقیدہ ہے ہی حدیث کے خلاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں فنبی اللہ حی، پس اللہ کے نبی حیات ہیں، یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یصلون فی قبورہم، اور نبی تو اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے نا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ قبر میں، بولو تو صحیح یار، اگر تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے بھی واپس گجرا والے جانا ہے، تو تھک گئے ہیں تو بس ختم کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، تو بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے بے وقوف، قصور تو تیری آنکھوں کا ہے، ارے تو نے اپنی آنکھوں کو وضو کروایا ہی نہیں ہے، سرکار کے عشق میں تیری آنکھیں روئی نہیں ہے، سرکار کی محبت میں تیرا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہی نہیں ہے۔ اگر سرکار سے محبت ہو، ارے سرکار تو اپنے منگتے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر ہو سرکار کے سوالی بنے۔ ارے کب سوالی بنے؟ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیات انبیاء کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ ارے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کیا ہے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، جن کی شان ہے میرے آقا کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، جناب مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو بلوایا اور فرمانے لگے اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے، انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے تم نے سرکار کو غسل دیا تھا، ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا ہے، مجھے بھی کفن پہنانا ہے، میری نماز جنازہ ادا کرنی ہے، اور پھر جب تم میری نماز جنازہ ادا کر چکا، جنازے کی چارپائی کو اٹھانا ہے، سرکار کے روضہ پاک کے باہر دروازے کے سامنے رکھنا ہے اور عرض کرنی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ملے تو اندر دفنا دینا ہے، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفنا دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، ارے صحابہ نے، مولا مشکل کشا نے آپ کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، نماز جنازہ ادا کی ہے، سارے صحابہ نے ارے جنازے کی چارپائی کو اٹھایا، سرکار کے روضہ پاک کے باہر دروازے کے سامنے رکھا، اور صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا یار آیا ہے، اجازت ہو تو آپ کے قدموں میں دفن کر دیں۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں دروازے پہ تالا ہے جو چابی سے کھلتا ہے، لیکن آج چابی نہیں لگی، ارے تالا کھل گیا ہے، ارے کنڈی کھل گئی، دروازہ کھل گیا، اندر سے کریم آقا کی آواز آئی ارے میرے یار کو میرے پاس لے آؤ۔ ارے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا گئے کہ سرکار زندہ ہے، ارے سرکار سنتے ہیں، ارے سرکار مدد فرماتے ہیں، ارے سارے صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور سارے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کا خبر نہ ہو، خدا کی قسم۔ اور جب بھی کوئی فریاد کرتا ہے میرے کریم آقا کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے،
ارے وہ تو منگتے کی جھولی کو بھر دیتے ہیں، لیکن کوئی مانگے تو صحیح کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دول تھی، ارے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پتہ چلے یہ عقیدہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ واضح آیت، آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کیا نہ کہو؟ اموات، فرمایا اسے مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء، وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، قرآن میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے ہے جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی راہ میں نکلا، خواہ وہ میدان جہاد میں ہے چاہے راستے میں ہے، اللہ کی راہ میں نکلا، قتل کر دیا گیا، لاشا سامنے پڑا ہے، روح نکل چکی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے اسے مردہ نہیں کہنا، اسے کیا نہیں کہنا؟ انسان سوچتا ہے، اپنے دماغ کو دوڑاتا ہے، عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اس جسم کے اندر روح نہیں ہے، خون نکل چکا ہے، روح نکل چکی ہے، یہ حرکت نہیں کر رہا ہے، یہ تو مردہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا۔ اگر مردہ نہیں کہنا تو پھر کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، مردہ نہیں کہنا۔ انسان سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں یہ اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب یہ آیت اس کے لیے جس نے آج کے دور میں بھی کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہو، حضور کا امتی ہے، میدان جہاد میں گیا، اللہ کی راہ میں نکلا، اسے موت آ گئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا۔ یہ جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے تو جس کا کلمہ ہے، جو کلمہ لے کر آیا، ایک وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا پھر مسلمان ہوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا۔ تو جو کلمہ لے کر آیا ہے اور ساری زندگی سانس سانس اللہ کی راہ میں ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جو بریلی کے تائیدار نے بتایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، خدا کی قسم اسے اپنا چیک یہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، میری آنکھیں جو ہیں یہ سرکار کے پیار میں روتی ہیں کہ نہیں روتی ہیں، میری آنکھیں جو ہیں سرکار کی محبت میں یہ آنسو بہاتی ہیں کہ نہیں بہاتی ہیں، میرا دل سرکار کی محبت میں مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا ہے۔ ارے میرے آقا علیہ السلام سے جو بھی محبت کرتا ہے، جو بھی پیار کرتا ہے، جو بھی عشق کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام اسے اپنا جلوہ عطا فرماتے ہیں، اسے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے آواز دی، بلوایا، اجازت دی، یار غار کو یار مزار بنا لیا۔ بندہ سرکار سے محبت کرے تو صحیح نا، سرکار سے پیار کرے تو صحیح نا، سرکار سے عشق کرے تو صحیح نا۔ ارے جو ان سے پیار کرتا ہے، ان سے عشق کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، اسے حشر کے میدان میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ ارے میرے کریم آقا علیہ السلام سے جو بھی پیار کرتا ہے، سرکار علیہ السلام اسے عزتیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں مال نہیں دیکھا جاتا، دولت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں پیار کتنا ہے، اس کے دل میں محبت کتنی ہے، اس کے دل میں عشق کتنا ہے، اور جتنا پیار وہ سرکار سے کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام اسے اتنی
ہی عزت عطا فرما دیتے ہیں. ارے آؤ ذرا حبشہ کے بلال سے پوچھو. ارے کون بلال؟ ارے وہ حبشہ کا رہنے والا, ارے جو غلامی کا جس کو غلام بنا لیا امیہ نے. ارے امیہ جو ہے جب اس کو پتا چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے, امیہ مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, کبھی بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹتا ہے, کبھی نوجوانوں کو کہتا ہے کیسے تم مارو, کبھی تپتے ہوئے انگاروں پہ بلال کو لٹایا جاتا ہے, بلال کے جسم کی چربی پگھلتی ہے, ارے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں, بلال کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے. ارے امیہ سے بلال تکلیفیں سہتا ہے, مار کھاتا ہے, امیہ کا ظلم سہتا ہے, لیکن زبان پر کریم آقا کا کلمہ جاری ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اب بلال یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حضرت بلال حبشی نے اتنے ظلم سہ لیے, اتنی مارے کھا لی, پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کیا اجر عطا فرمایا. ارے فتح مکہ کے دن مکے کے بڑے بڑے سردار حرم کعبہ میں کھڑے ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا بنے گا, لیکن دیکھا انہوں نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اب مکے کے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے رئیس, یہ تو حرم کعبہ میں نیچے صحن میں کھڑے تھے, میرے کریم آقا نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. بلال بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول بنا دیا ہے. اس سرکار کے بازاروں میں بک جاؤ یار, کہ بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور سرکار کی بارگاہ میں بکنا کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں بکنا یہ ہے کہ سرکار سے عملی طور پر محبت کی جائے, خالی نعروں سے نہیں. خالی زبان کی نوک سے نعرہ لگا دیا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں, ارے کہنے سے نہیں ہوتا. بلال نے نعرہ بھی لگایا ہے, عمل کر کے بھی دکھایا ہے. اور آج ہماری ایک اکثریت ہے کہ صرف نعرے کی نوک, زبان کی نوک تک نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن عمل کی باری, عمل کرتے ہوئے ہم نظر نہیں آتے. یار عمل کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنی محبت فرمائیں, اتنا پیار کریں. ذرا مسلمان سوچنا, ابھی تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے, آنسو بہاتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. تیری بخشش کے لیے وہ کریم آقا, وہ بخشے بخشائے آقا, بلکہ امت کو بخشوانے والے آقا, جن کی زبان پر قیامت کے دن ہوگا انا لہا, کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میری سرکار کے لب پہ انا لہا ہوگا. میرے کریم آقا فرمائیں گے آؤ میرے پاس آؤ, میں رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں. وہ تیری اور میری بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں روتے رہے, دعائیں کرتے رہے, التجائیں کرتے رہے. اور آج ہم صرف زبان کی نوک تک ان سے محبت کرتے ہیں. ہم نیاز کھانے والے عاشق بن گئے, نماز پڑھنے والے کیوں نہیں بنے؟ سرکار کے نام کا لنگر تو کھانے کے لیے پہنچ گئے, لیکن سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں پہنچے؟ موبائل, واٹس ایپ, فیس بک, دیگر ایپس روزانہ دن میں کئی بار کھولتے ہیں. قرآن کو آخری بار کب کھولا تھا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے خود سوال کر لے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا کبھی ہم نے اپنی ماں کے قدم چومے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ دیکھنا ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں, وہ اپنے باپ کو دیکھ لے, باپ راضی ہے تو رب راضی ہے. کیا کبھی ہم نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے؟ زبان پہ غیبت ہے, چگلی ہے, یہ کیسی محبت ہے یار؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ارے لوگ ان کی سچائی اور ان کے کردار اور کریکٹر کی گواہی دیتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج اغیار کی تہذیب ہم نے اپنے اوپر لے لی, بے حیائی, فحاشی, عریانی.
یار نبی کا عاشق ہو اور نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرے، یہ عاشق کیسا ہے؟ اور خدا کی قسم جس نے پکی اور سچی محبت کی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرے کریم آقا نے اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا ہے، قبر میں بھی نوازا ہے، حشر کے میدان میں بھی نوازیں گے۔ اور اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے، آپ اتفاق کریں گے۔ گولڈے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی ہیں، تقریباً سب نے نام سنا ہوگا، کئیوں کو حاضری بھی، ان کے در کی حاضری بھی نصیب ہوئی ہوگی۔ کون گولڈے کے تاجدار؟ پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار غیر موقدہ سنتیں میں نے نہ پڑھی، سو گیا۔ جب سویا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے فرمانے لگے، مہر علی لوگوں کے سامنے تو بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے اور تیری محبت اتنی ہے کہ میری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی بھی غیر موقدہ سنتیں بھی میں نے قضا نہیں کی۔ آج میں اور آپ ذرا اپنے بارے کے ہم سوچیں نا کہ آخری بار پوری 5 نمازیں کس دن ادا کی تھیں، تو شاید کئیوں کو یاد ہی نہ آئے، الا ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن کلام تو ان سے ہے نا کہ آخری بار پوری 5 نمازیں کس دن پڑھی تھی، جن کو یاد ہی کوئی نہیں کہ میں نے 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ اور گولڈے کے تاجدار کیا فرماتے ہیں کہ غیر موقدہ سنتیں جو پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے پڑھی نہیں گئی تو کریم آقا خواب میں تشریف لے آئے تھے اور مجھے فرمانے لگے تھے، مہر علی لوگوں کے سامنے تو بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے، بڑا کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، اور تیرا عشق یہ ہے کہ میری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر کبھی بھی غیر موقدہ سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ اجر دنیا میں کیا عطا فرمایا، ذرا وہ بھی دل کے کانوں سے سنیے۔ 1900 جب یہ شروع ہوا ہے نا، 1902 3 4 کی بات ہے، مرزا قادیانی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ مرزائی قادیانی جو ہیں، مرتد لوگ جو ہیں، تو مرزا قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ گولڈے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا اسے خط و کتابت کے ذریعے سمجھایا کہ بدبختہ باز آ جا، تو نہیں نبی ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا نیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں ذرا سا بھی اس میں حرکت آ جائے نا کہ پتہ نہیں کوئی نبی نیا آ سکتا ہے اور نہیں آ سکتا، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ گولڈے کے تاجدار نے سمجھایا خط و کتابت کے ذریعے، لیکن مرزا بدبخت باز نہیں آیا، کہنے لگا نہیں جی میں نبی ہوں۔ آپ نے لکھا کہ تو نبی نہیں، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر، بدبختہ تو لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے، آ میرے ساتھ تو مباہلہ کر، آگ لگاتے ہیں، دونوں اس میں کود جاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزے کو پتا تھا ہوں میں جھوٹا، مباہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا۔ آپ نے اسے کہا اچھا پھر کیسے مانے گا تو کہ تو جھوٹا ہے؟ اس نے مناظرے کی دعوت دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے 1 بار 2 بار 3 بار مناظرے کی دعوت دی، لیکن خود ہی اپنی بات سے پھر جاتا، آتا ہی نہیں۔ بالآخر جب اس کے اپنے کچھ چند چیلے تھے نا، وہ کہنے لگے مرزا تو مناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے میں مناظرہ کروں گا۔ تو جو گولڈے کے تاجدار تھے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا۔ مناظرے کی جگہ تھی داتا کی نگری لاہور،
شاہی مسجد مقام اعلان ہو گیا، پورے پاک و ہند کے اندر لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. گولڈے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر علماء کرام رات کے وقت پہنچے داتا کی نگری میں، رات گزاری جامعہ حزب الاحناف میں. اگلے دن صبح فجر کے بعد جہاں جمع ہونا تھا بادشاہی مسجد میں، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، کوئی ایک دو ہزار نہیں، لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع ہیں. اور وہاں پہ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر علماء کرام وہاں پہ موجود ہیں. اب لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی مرزا آئے گا، مناظرہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ مرزا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ مرزا قادیانی وہاں پہ خود نہیں آیا، اس کے چند چہرے آ گئے، آ کے کہنے لگے ارے مہر علی، مرزا قادیانی نہیں آئے گا، اس کو خطرہ ہے کہ کہیں تم اسے قتل نہ کروا دو، تو ایسا کرو تم ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو کہ ہماری جیت مرزے کی جیت ہے، ہماری ہار وہ مرزے کی ہار ہے. تو گولڈ کے تاجدار مسکرا دیے، مسکرا کے فرمانے لگے ارے مرزائیو، مرزا ہے تو جھوٹا، وہ تو مرتد ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن یہ بتاؤ تم کیسے مانو گے کہ مرزا جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ تو مرزائی کہنے لگے اے مہر علی، ایسا کر قرآن کی تفسیر لکھ دے اور اس سے ثابت کر دے کہ مرزا جھوٹا ہے، ہم مان جائیں گے. گولڈ کے تاجدار مسکرا دیے اور مسکرا کے کہنے لگے ارے مرزائیو، مجھے یہ بتاؤ کہ میں خود جا کر قلم کو پکڑ کر صفحے پر قرآن کی تفسیر لکھوں یا یہیں پر بیٹھ کر قلم کو اشارہ کرو کہ قلم خود لکھنا شروع کر دے؟ جب اتنی بات گولڈے کے تاجدار نے کی تو مرزائی سوچنے لگے کہ بابے نے ایویں گل کر دی تھی، لیکن ان کو پتا نہیں جو اللہ والے بابے ہیں، جو واقعی شریعت پر چلنے والے بابے ہیں، جو سرکار کی سنت پر چلنے والے بابے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ مہر علی اشارہ کریں کہ قلم کو لکھنا شروع کر دے. پھر گولڈے کے تاجدار نے لاکھوں لوگوں کے سامنے جب قلم کو اشارہ کیا، مرزائیوں نے دیکھا، لاکھوں لوگوں کے مجمع نے دیکھا کہ قلم اپنی جگہ سے ہوا میں بلند ہوا، صفحے کے قریب گیا، جا کے قرآن کی تفسیر کو لکھنا شروع کر دیا. جب لاکھوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مرزا قادیانی یہ جھوٹا ہے، مرتد ہے. ارے گولڈے کا تاجدار سچا ہے. جب مجمع چھٹ گیا تو بابا جی کا ایک مرید بڑا چہیتا تھا کہنے لگا ارے مہر علی، آپ نے لوگوں کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں قلم کو اشارہ کروں اور قلم لکھے گا، خود لکھے گا. اگر ایسا ہوتا، آپ اشارہ کرتے، قلم نہ اٹھتا اور نہ لکھتا تو لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی تو بڑی رسوائی ہو جانی تھی. جب اتنی بات اس مرید نے کی نا تو گولڈے کے تاجدار کے عشق کو وجد آ گیا. آپ کہنے لگے ارے تو یہ کہتا ہے کہ میں اشارہ کرتا اور قلم نہ لکھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی ناموس پر میں پہلا دینے کے لیے یہاں پر آیا بیٹھا ہوں، ارے وہ کریم آقا وہ میرے سامنے جلوہ فرماتے، مجھے کہہ رہے تھے ارے میرے علی، یہ قلم کا لکھنا یہ تو چھوٹا کام ہے. اگر مرزائی یہ کہے کہ میرے علی کسی مردے کو زندہ کر کہ وہ گواہی دے کہ مرزا نبی نہیں، تو میرے علی تو نے گھبرانا نہیں ہے. ارے مردے کو ٹھوکر لگانا یہ تیرا کام ہے، ارے مردے کو اٹھا کے بٹھانا ہمارا کام. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. آپ فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہے میں قلم کو اشارہ کرتا، قلم نہ اٹھتا نہ لکھتا، رسوائی ہو جاتی. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں جن کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے آیا بیٹھا ہوں وہ کریم آقا تو سامنے جلوہ فرماتے، مجھے کہہ رہے تھے مہر علی یہ قلم کا خود اٹھنا یہ لکھنا یہ تو چھوٹا کام ہے. مرزائی یہ کہے کہ مردہ زندہ ہو وہ گواہی دے، تو نے گھبرانا نہیں. مردے کو ٹھوکر لگانا تیرا کام ہے، اٹھا کے بٹھانا گواہی دلوانا یہ ہمارا کام ہے. مالک کنڈ لگن نہیں دیں دے، مالک کنڈ لگن نہیں دیں دے، لیکن بندہ غلامی تو صحیح کرے نا. زبان کی نوک سے کہہ دیا میں غلام ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں فجر کے وقت مسجد میں جانا قبول نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ میں خالی وہ نہیں کہ جناب ذوق تازہ کیا بات سنائی چلے گئے، نہیں، پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں.
یہ کون سا عشق ہے یار؟ مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب نہیں، تھوڑا اور سو لیے، ظہر عصر کاروبار میں، مغرب گھر والوں کے ساتھ، عشاء دوستوں کے ساتھ۔ ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ قرآن کو کھولے ہوئے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور کئیوں کو تو سال بھی گزر جاتے ہیں۔ زبان سے غیبت نکل رہی ہے تو چغلی نکل رہی ہے، دل میں حسد ہے تو کینہ ہے تو بغض ہے، تکبر ہے، عاجزی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی، اور زبان کی نوک سے نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کون سی غلامی ہے بھائی؟ یہ کون سی غلامی ہے؟ غلامی رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہو، غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی قبول ہو، غلامی رسول میں اپنے محلے دار، اپنے ہمسائے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا بھی قبول ہو، غلامی رسول میں سرکار کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا قبول ہو۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ سرکار کی غلامی میں سرکار کی سنت کو چہرے پر سجانا بھی قبول ہو یار۔ یہ کون سی غلامی ہے کہ بس زبان کی نوک تک ہے؟ کیا غلامی اس لیے اختیار کی ہے کہ لنگر مل رہا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، دیتا حضور کے صدقے سے ہے۔ وہ جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی غلامی تو کرو، جو کر رہے ہیں بہت بہتر ہے، سلام پیش کرتا ہوں ان کو، سلیوٹ ہے۔ میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں کر رہے یار، ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا بھائی اوپر سے کوئی نیچے گرے گا؟ سمجھائیے، ایک دوسرے کو سمجھائیے، محبت سے، پیار سے، مسجدیں آباد کیجیے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، ظلم، تشدد، معاشرہ بے راہ روی کا شکار کیوں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنا چھوڑ دیا۔ ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھے جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے، ہر ایک مسلمان کے دل کی تمنا ہے، لیکن ملے گا کیسے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آؤ نا یار، سرکار کی سنتوں کو اپناؤ یار۔ سرکار کی سنتوں کو اپنائیں گے، فرائض و واجبات خود ہی پوری ہو جائیں گے۔ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آؤ یار، سرکار کی غلامی میں آؤ یار، سرکار کی سنتوں کو اپناؤ۔ ماں کے قدم چوما کرو، باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ یقین مانے آج کل یہ بہت شکایتیں ہیں، پنجاب بھر کے جدول پہ اکثر میرا جانا ہوتا ہے، مختلف شہروں میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، اولاد کے ہاتھوں بڑے پریشان ہیں۔ لاسٹ ٹائم یہ چند دن پہلے میں ایک شہر میں تھا، 90 سال کے بابا جی ایک روڈ پر ملے، کسی شہر میں تھا، پہلی بار زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ 90 سال عمر تھی، داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، سفید بال، 90 سال عمر۔ مجھے کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے ان کو مکان بنا کے دیے، شادیاں کی، کاروبار کرا کے دیا، لیکن آج وہ بیٹے جو ہیں ہمیں روٹی نہیں کھلا سکتے۔ کہنے لگے میری بیوی، اس کی عمر بھی 80-85 کے قریب ہے، بس وہ کبھی 1 روٹی پکائے تو کبھی 2 پکائے تو ہم دونوں کھا لیتے ہیں، میرے بیٹے ہماری اتنی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ارے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور میرے دل میں ایک وہ خیال وسوسہ آیا، میں نے کہا شاید یہ کچھ مدد چاہ رہے ہو، میں نے کچھ پیسے نکالے دینا چاہے۔ کہنے لگے نہیں، آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کہنے لگے 90 سال کی عمر ہے، چھوٹا موٹا کام میں کر لیتا ہوں تو اتنا آ جاتا ہے کہ میں اور میری بیوی جو ہیں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی اچھا یار۔ باتیں بہت سی ہیں، ابھی تو بیان شروع ہوا تھا تو اشارہ ہو گیا، ختم کر دیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، لیکن اصل حاضری وہی ہے
دیکھیں یہ نہیں یہاں ہم 2 بجے تک بیٹھے رہیں 3 بجے تک بیٹھے رہیں, اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی نا تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں. بات صاف ہے بالکل, یہ نہیں کہ جناب 2 بجے تک محفل چلے گی تو 4 بجے تک چلے گی, نہیں, بات صاف ہے. اگر فجر کی نماز نہ پڑھی جائے, ساری رات بندہ نفل پڑھتا رہے, تو ایسے نوافل پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. فجر کی نماز با جماعت, عشاء کی نماز با جماعت, یہ پڑھ کے بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, ساری رات کی عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. نمازوں کی پابندی کریں یار, نمازوں کی پابندی کریں. اپنے گھر والوں کو بھی یہ تلقین کریں, ترغیب دلائیں, دعوت دیں, بچوں کو بھی, گھر والوں کو بھی, خود بھی نماز کی پابندی کریں. یہی سوچ, یہی فکر ہمیں دعوت اسلامی دیتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں, بچوں کو دکھائیں, گھر والوں کو دکھائیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.